أفلح من قرأ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة الا باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علی یمس حض العجائب تجدہ عون لقا فی النوائب. کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات بر محمد. وبولایتک یا علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام ادرکنی. صلوات بر محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا الثقلین جد الحسن والحسین و ابی القاسم محمد. والد طیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. صلوات بر محمد وآل محمد. آپ حضرات مل جل کر خاندان زہرا پر ایک بلند ترین صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بزرگان عزیز، سامعین اکرام، ماشاءاللہ آپ مسلسل فرش عزا پر مجلس حسین، مجلس سید الشہداء، مجلس زہرا سن رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. کائنات کا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیں اور قربانی دیں. یقیناً آپ کا دشمن ابتر ہے، بے اولاد ہے. بہت توجہ. کائنات کے پروردگار نے ارشاد کر دیا. کب ارشاد کیا؟ جب لوگوں نے رسول کو ابتر کہنا شروع کر دیا تھا، جب لوگوں نے رسول پر یہ تہمت، یہ بہتان لگانا شروع کر دیا تھا، گویا دیکھو جو رسول آئے ہوئے ہیں، اسلام کا پرچار کر رہے ہیں، ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے. اور وہ رسول جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے بعد پرچار کرنے والا کوئی رہے گا نہیں. اللہ نے سورہ کوثر میں، سورہ کوثر کی یہ آیت بھیجی. کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر. اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب جب ہمارے علماء نے کوثر کی تفسیر میں
بیان کیا لفظ کوثر کا کیا معنی ہے، تو ہمارے علماء نے لکھا کہ کوثر کہتے ہیں صدیقہ کو، کوثر کہتے ہیں طاہرہ کو، کوثر کہتے ہیں راضیہ کو، کوثر کہتے ہیں مرضیہ کو، کوثر کہتے ہیں بطول کو، کوثر کہتے ہیں انسیہ حور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ یعنی رسول نے، اللہ نے اعلان کر دیا، آپ گھبرائیے نا، دنیا بھر میں تا قیامت میں کسی کی اولاد رہے یا نہ رہے، مگر شہزادی کی اولاد تا قیامت تک رہے گی۔ تو عزیزان محترم میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ شیعان علی، یہ شہزادی کی اولادیں کسی ہم جیسے مولانا کی دعا کا سہارا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک صلوات پڑھ دو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کیا جانے کہ شہزادی کی عظمت کیا ہے، ہم کیا آپ کیا بتا سکتے ہیں شہزادی کی عظمت۔ اگر شہزادی کی عظمت کو پڑھنا ہے تو سورہ کوثر اٹھا کر دیکھیے، اگر شہزادی کی عظمت کو پڑھنا ہے تو سورہ دہر کی تفسیر کو پڑھیے، اگر شہزادی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو ایک جملہ یہی کافی ہوگا کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول آپس میں محو گفتگو ہوتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ عظمت سیدہ کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، تب سمجھ میں آتا ہے کہ عظمت سیدہ کیا ہے۔ شاید یہ جملہ کافی ہو اپنی بات کو پہنچانے کے لیے کہ اللہ نے قبلہ جب دنیا کو بنایا نا، جب تا قیامت تک کے انسان کو دنیا میں لانے کا ارادہ کیا تو جو آدم سے لے کر آنے والے قیامت تک انسان ہے، اس میں جب افضلیت دیکھی تو 1,24,000 انبیاء کو بنایا۔ جب اس میں افضلیت دیکھی، دیکھیے عظمت سیدہ کیا ہے، اس میں عظمت دیکھی تو 1,24,000 انبیاء کو بنایا، اور سب انسانوں سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا کہ اگر انہیں نہ مانا، للہ توجہ، تو گویا مجھے نہ مانا، تو پتہ چلا ہم جیسے تا قیامت تک آنے والے آپ جیسے انسانوں کے لیے 1,24,000 انبیاء کو ماننا ضروری۔ اگر ان کو نہ مانے تو گویا ہم نے اللہ کو نہیں مانا۔ اب جب اللہ نے 1,24,000 انبیاء بنا لیا تو اب اس نے اپنی نگاہوں کو دوڑایا، للہ توجہ، اب اسی میں سے 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول بنائے، اور سارے انبیاء کو یہ حکم دے دیا گویا جو یہ 313 کہہ رہے ہیں وہ سب کو ماننا پڑے گا، للہ توجہ۔ اگر جو 313 کہہ رہے ہیں، اگر 1,00,000 جو بھی بچے اس میں سے کوئی ان کو نہ مانا، گویا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں بلکہ انکار کر رہا ہے۔ سورہ عمران میں اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، تو پتہ چلا انسانوں کو ماننا ہے 1,24,000 انبیاء، اور 1,24,000 انبیاء کو ماننا ہے 313 کی بات۔ اب اللہ نے 313 میں 5 بڑے رسول نکالے، للہ توجہ، 5 بڑے رسول نکالے، اور حکم دے دیا قبلہ کہ جو یہ 5 بڑے رسول ہیں اب واجب ہے کہ 313 بھی ان کی بات مانے۔
1,24,000 انبیاء بھی ان کی بات مانے اور ساری انسان کی انسانیت ان کی بات کو مانے. کیوں؟ کیونکہ رسول نے، اللہ نے افضلیت بنا دی. کہا دیکھو جو یہ 5 کریں، سمجھ جانا پوری دنیا کو تم کو اور سارے انبیاء کو وہی کرنا ہے. اب جب اللہ نے 5 کو بنا دیا، اب اس میں بھی ایک کو بنایا جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد کہتے ہیں کیا حکم دیا کہ اے دنیا والو، اب جو ہم بنا رہے ہیں، بہت توجہ، جو ہم نے بنایا ہے وہ کسے بنایا ہے؟ محمد کو بنایا ہے. اب وہ محمد کون ہے؟ وہ محمد وہ ہیں جو ساری انسانیت ان کی بات مانے، جو 1,24,000 انبیاء ان کی بات مانے، جو 313 رسول قبلہ ان کی بات مانے، جو 5 بڑے رسول ان کی بات مانے. اب سمجھئے کہ عظمت رسول کیا ہے. عزیزان محترم، اگر آپ عظمت رسول کو سمجھ گئے تو سمجھئے عظمت سیدہ کیا ہے. کہ جب جب رسول کے سامنے سیدہ گئی ہیں تب تب رسول بلند ہوئے ہیں. ایک صلوات پر محمد. عظمت سیدہ کیا ہے کہ جب جب رسول کے سامنے سیدہ گئی ہیں، چاہے وہ مجمع عام ہو، چاہے وہ مجمع خلوت ہو، مجمع نہ ہو، تب رسول سیدہ کی تعظیم کے لیے اٹھے ہیں. عزیزان محترم، آج تو یہی شور ہوتا ہے نا، آج تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ آپ شہزادی کے فضائل کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، آپ شہزادی کے فضائل کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں. مرحوم آیت اللہ خمینی صاحب کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ شہزادی کے فضائل کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، تو آیت اللہ نے کیا خوب جملہ کہا کہ فضائل حد سے زیادہ اس کا بڑھایا جاتا ہے جس کی کوئی ایک حد معین ہو. ارے فضائل سیدہ اتنا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ایک صلوات پر محمد وعلی محمد. جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. قبلہ کائنات کا پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. ابھی ہم نے کہا نا کہ کوثر یعنی شہزادی، کوثر یعنی صدیقہ، کوثر یعنی طاہرہ، کوثر یعنی راضیہ، کوثر یعنی مرضیہ. اب یہ کوثر ہے کیا؟ تو لغت اٹھا کر جب آپ دیکھیں گے تو لفظ کوثر ہے مصدر. اب اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہہ دوں کہ مصدر کیا ہے؟ مصدر قبلہ اسے کہتے ہیں، اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے کئی لفظ نکلے ہوئے ہوں. یعنی وہ خود کسی سے نہ نکلا ہو بلکہ اس سے کئی لفظ نکلے ہوئے. یعنی بات کو اور آسان کر دوں کہ جڑ کو کہتے ہیں مصدر، اور جو شاخیں نکلی ہوتی ہیں وہ لفظوں میں جو نکلی ہوتی ہیں وہ ہے اس کی شاخیں. وہ کیا ہے؟ لفظ کوثر. لفظ کوثر ہے مصدر. اب یہ مصدر ہے کس کا؟ یہ مصدر ہے خیر کا. للہ توجہ. کوثر مصدر ہے تو مصدر ہے کس کا؟ کس لفظ کا؟ کا خیر کا مصدر. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خیر کیا ہے؟ کہ تمہارے رب کا رزق تمہارے لیے خیر ہے. للہ توجہ. تمہارے رب کا رزق تمہارے لیے خیر ہے. اور خیر کس کا مصدر ہے؟ کوثر کا. یعنی پتہ چلا کوثر بے معنی خیر. اللہ کہہ رہا ہے تمہارے رب کا رزق تمہارے لیے خیر ہے. تو پتہ چلا دولت ہے خیر، عزت ہے خیر، رزق ہے خیر، شرافت ہے خیر، سلطنت ہے خیر،
ذہنیت ہے خیر، وجدان ہے خیر، حکومت ہے خیر. للہ توجہ. اب یہ خیر کس کا مصدر ہے؟ یہ مصدر ہے کوثر کا. اب کوثر کون ہے؟ کوثر ہے شہزادی. تو ایک بات پتا چل گئی، اگر عزت چاہیے تو آؤ در سیدہ پر، اگر سلطنت چاہیے تو آؤ در سیدہ پر، اگر حکومت چاہیے تو آؤ در سیدہ پر، اگر ذہنیت چاہیے تو آؤ در سیدہ پر، اگر وجود چاہیے تو آؤ در سیدہ پر. یہی وجہ ہے کہ فرشتے در رسول پہ روٹیاں لینے نہیں گئے بلکہ در بتوں. ایک صلوات پڑھو دے. فرشتے در رسول پہ روٹیاں لینے نہیں گئے بلکہ قبلہ در بطول پہ روٹیاں لینے گئے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ عزت کا جو در ہے وہ در سیدہ ہے، شرافت کا جو در ہے وہ در سیدہ ہے، سلطنت کا جو در ہے وہ در سیدہ ہے. میں کہوں گا گیا کون؟ للہ توجہ. آپ کہیں گے فرشتے گئے. میں کہوں گا کس انداز میں گئے؟ کہا میں حقیر ہوں، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، مجھے کچھ دے دو. میں کہوں گا فرشتہ تھا. للہ توجہ. ارے فرشتہ تھا، اللہ کا خاص بھیجا ہوا بندہ تھا، مگر کہنے کی کیا ضرورت آ گئی کہ میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں. ارے فرشتہ تھا مگر بتانا چاہ رہا تھا جب بھی در سیدہ پہ جاؤ تو حقیر بن کے جاؤ، فقیر بن کے جاؤ. ارے اتنا غنی کر دیں گے کہ مد مقابل کوئی نہیں رہے گا. ایک صلوات پر محمد والے، ایک اور صلوات پڑھے بر محمد والے میں. آؤ در سیدہ پر تو غریب سمجھ کر، آؤ در سیدہ پر حقیر سمجھ کر، آؤ در سیدہ پر مسکین سمجھ کر. تو عزیزان محترم تو پتہ چلا اگر ہمیں جینے کا سلیقہ چاہیے تو زہرا کے توسل کو اپنانا پڑے گا. اگر ہمیں زندگی چاہیے تو اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کو اپنے نظریوں میں بیٹھلانا پڑے گا. عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ امام کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کو ہم کو ماننا آسان ہے، ہماری بات کو ماننا مشکل ہے. جس دن ہم اہل بیت کو بھی ماننے لگیں گے، ہم اہل بیت کی بھی ماننے لگیں گے، اس دن ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے. تو شہزادی کی عظمت، شہزادی کا وقار کہ رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. کون رسول؟ وہ رسول جو سارے انبیاء جن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، اور وہ رسول شہزادی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو سمجھ جائیے کہ عظمت سیدہ کیا ہے، عظمت فاطمۃ الزہرا کیا ہے. عزیزان محترم فرشتہ آیا تو کس کے در پہ؟ سیدہ کے در پہ. للہ توجہ. دنیا کہتی ہے کہ شہزادی کے فضائل کیا ہے؟ اللہ نے شہزادی کے ذریعے تعارف زیادہ کروایا ہے. للہ توجہ. اگر اس مجمع میں آپ اور ہم بہت سارے لوگ ہیں، اگر کوئی شخصیت اس مجمع میں آ جائے تو قبلہ تعارف کس کا ہوگا؟ اس شخصیت کے ذریعے کرایا جائے گا. کس کا تعارف؟ ہمارا تعارف. اب دیکھیے اللہ کے نزدیک
فرشتوں کے نزدیک زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ عظمت سیدہ کیا ہے؟ ایک طرف سیدہ، دوسری طرف اہل بیت، عزیزان محترم، سب کی عظمت ہے، مگر ہر موقع پہ جس کو جیسا خدا چاہتا ہے، کسی کی شجاعت کی بات آتی ہے تو اس کو ویسا تعارف کرایا جاتا ہے، کسی کی صبر کی بات آتی ہے تو اس کا ویسا تعارف کروایا جاتا ہے، کسی کی عبادت کی بات آتی ہے تو قبلہ اس کا ویسا تعارف کروایا جاتا ہے۔ حدیث قصہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں کون تھے؟ اس چادر میں کون تھے؟ آپ کہیں گے سب تھے، کون تھے؟ کہ محمد مصطفیٰ تھے، علی ابن ابی طالب تھے، حسنین علیہ السلام تھے۔ میں کہوں گا جب بڑی بڑی شخصیتیں موجود تھیں تو جب فرشتے نے پوچھا کہ اس میں کون ہے تو تعارف کیوں نہیں کرواتے کہ یہ محمد ہیں، یہ محمد کی بیٹی ہیں، یہ محمد ہیں، یہ محمد کے داماد ہیں، یہ محمد ہیں، یہ محمد کے بھتیجے ہیں؟ ایسے تعارف نہیں کروایا، بلکہ اللہ نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ ایک صلوات بڑھنا۔ یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کی اولاد ہیں۔ جبرائیل بتا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے شہزادی کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ للہ توجہ، کیوں؟ کیونکہ انسان جب اپنا اور کسی کا تعارف کرواتا ہے، جس سے تعارف کرواتا ہے قبلہ، اگر اس کو جانتا ہے تو اس کے ذریعے دوسروں کا تعارف کرواتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب دنیا بن رہی تھی اور جب آسمان بن رہا تھا، اور جب آسمان بن رہا تھا نا تو ہر طرف خلا تھی اور ہر طرف سناٹا تھا، ہر طرف تاریکی تھی۔ فرشتوں کا حکم ہوا کہ اے کائنات کے پروردگار، اس میں بھی کوئی نور بھیجئے، اے کائنات کے پروردگار آسمان پر بھی کچھ بھیجئے کہ یہاں پر بھی ستاروں کی چمک ہو، اور کیا کہتے کہکشاں کا نمودار ہو۔ تاریخ کہتی ہے اللہ نے جب فرشتوں کی باتوں کا اصرار کرتے کرتے تھک گئے تھے تو اللہ کے حکم سے ایک نور خلق ہوا جس نور کو سیدہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب اس نور کو اللہ نے بنایا ہے تو پورا آسمان جگمگا اٹھا ہے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، اے کائنات کے پروردگار، ان نور کی وجہ سے اس کائنات کو عظمت مل گئی، اس عرش کو عظمت مل گئی، کیا میں اس کے لیے کچھ کروں؟ تاریخ کہتی ہے اللہ نے حکم دیا کہ اس نور کا کیا میں نام بتا دوں؟ کہا ہاں کائنات کے پروردگار، اس نور کا نام بتا دیجئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ یہ نور کوئی عام نور نہیں ہے، اس نور کو فاطمہ کہتے ہیں۔ جیسے ہی ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، جیسے ہی الفرشتوں نے سنا کہ یہ کوئی خاص نور ہے، یہ کوئی عام نور نہیں ہے، تو تاریخ کہتی ہے کہ لوگوں نے سجدہ کرنا چاہا مگر اللہ نے روک دیا۔ کہا فاطمہ کی عظمت اور ہے مگر سجدے والی عظمت نہیں۔ تو پتہ چلا علی اور فاطمہ کے فضائل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ارے جب دنیا نے علی کو فضائل کو دیکھا تو نصیری جھک گئے، فرشتوں نے دیکھا تو فرشتے جھک گئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ فرشتوں نے دیکھا، کہا عظمت سیدہ کیا ہے، عظمت سیدہ کیا ہے، عظمت شہزادی کیا ہے۔ واقعاً بہت بڑی عظمت ہے،
عظمت سیدہ. رسول نے کیا کہا؟ جو انہیں اذیت دے گا گویا اس نے مجھے اذیت دی. کوئی آسان جملہ نہیں ہے. مصائب کے رخ سے آئیے تاریخ میں دربار میں اٹھا کر دیکھیے تو تاریخ کیا لکھتی ہے کہ 4 گھنٹے شہزادی دربار میں کھڑی رہی اور ایک جملہ کہا، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. بہت بڑا جملہ ہے. لوگوں مجھے پہچان لو، میں فاطمہ ہوں، میرا بابا محمد ہے. یعنی اگر سوچنے والی بات ہے کہ کچھ مہینے کچھ دنوں پہلے جس مسجد نبوی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پہلے بیٹھے تھے. تاریخ نے لکھا کہ شہزادی اس مسجد نبوی میں آئی اور جیسے ہی آتی ہیں ویسے ہی رسول اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں. تاریخ نے لکھا کہ اس جو اٹھتے تھے وہ رسول تھے، اور جب رسول اٹھتے تھے جو اس مسجد میں ہزاروں بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی اٹھ جاتے تھے. گویا کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اٹھے کس کی عظمت کی وجہ سے؟ للہ توجہ، یہ عظمت سیدہ کی وجہ سے. مگر بعد میں کیا ہوا کہ زہرا کو یہ جملہ کہنا پڑا، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. جزاکم الخیر الجزا. اے لوگوں پہچان لو، میں فاطمہ ہوں، میرا بابا محمد ہے. عزیزان محترم، یہ کوئی عام فکرہ نہیں ہے. جو شہزادی خود تعارف کروا رہی ہوں، سمجھ جائیے کہ شہزادی پر گزر کیا رہی ہوگی. عزیزان محترم، اگر آپ سوچیں گے تو یہ جملہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی، مگر جب مصائب سنتا ہوں نا، مصائب پڑھتا ہوں نا کہ شہزادی 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. جزاکم الخیر الجزا. کی آوازیں گریہ میں تبدیل ہو گئی. عزیزان، مصائب پڑھنے والی چیز نہیں ہے بلکہ مصائب ہے تصور کرنے والی چیز. جب شہزادی کھڑی رہی نا تو یہی جملہ کہا کہ اے لوگوں پہچان لو، گویا تم ہمیں پہچانتے نہیں. ارے میں وہی فاطمہ ہوں جو میرا بابا میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے. ارے آج تم ہم سے میراث کے گواہ مانگ رہے ہو، آج تم ہم سے سند مانگ رہے ہو. ہاں زادارو، تاریخ نے لکھا کہ لوگ بیٹھے رہے، شہزادی کھڑی رہی. زادارو، جب شہزادی دربار سے گئی ہے نا، امام حسن آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں، اے ماں، ابھی آپ جب گھر میں آئی ہیں نا تو اتنی لاغر نہیں تھی. اے ماں، مانا کہ آپ دربار میں گئی ہیں، مگر شہزادی نے جب دربار میں گئی ہے نا تو جب واپس آئی ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے شہزادی ٹوٹ چکی تھی. زادارو، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جب ظالم لوگوں نے شہزادی پر ظلم کر چکے نا، اس سے بھی نہ تھکے نا، تو ایک جملہ کہا تھا کہ اے ابو الحسن، اے علی، آپ ان سے کہہ دیجئے یا تو شہزادی رات کی تاریکیوں میں رویا کریں یا تو دن کے اجالوں میں رویا کریں. تاریخ کہتی ہے جب ہم نے مصائب کو پڑھنا شروع کیا کہ یہ جملہ کیوں کہنا پڑ گیا عزادار مدینے والوں کو کہ آپ جب رات کی تاریکیوں میں رویا کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں اپنے کاموں میں خلل واقع ہو رہا ہے، اور ہمیں اپنے کاموں میں ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو عزیزان محترم، مصائب میں ایک جملہ لکھا کہ جب شہزادی گریا کرتی تھی تو اکیلے شہزادی گریا نہیں کرتی تھی، ارے در و دیواریں گریا کرنے لگتی تھی، پرند چرند گریا. جزاکم الخیر الجزا. ماشاءاللہ، آپ کی آوازیں گریا میں تبدیل ہو گئی.
تاریخ کہتی ہے، پورا مصائب نہیں پڑھوں گا شہزادی کا، بس 2 جملے. تاریخ کہتی ہے کہ جب شہزادی کا آخری وقت آیا ہے نا، ایک مرتبہ اسما کو بلایا اور اسما کو بلا کے کہتی ہیں کہ اے اسما، جب تک اس تسبیح کی آواز سنتی رہنا سمجھ جانا تمہاری شہزادی زندہ ہے. جب اس تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ جانا کہ ہماری شہزادی اس دنیا سے چلی گئی ہے. ہاں اسما، ایک وصیت ہے، اس کو یاد کر لینا. جب میرے بچے ہمارے پاس آئے تو پہلے انہیں تم کھانا کھلا دینا، پھر تم ہمارے حجرے میں آنے دینا. تاریخ کہتی ہے قیامت کا وہ منظر تھا. زادارو، ہاں زادارو رو لیجیے، اللہ جانے کون زندہ رہتا ہے کون زندہ نہیں رہتا. تاریخ کہتی ہے جب اسما امام حسن اور امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور ایک گوشے میں کان لگا کے سنا کہ شہزادی کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے تو اسما تڑپ جاتی ہے کہ میں حسنین کو کیسے سنبھالوں. جزاکم الخیر الجزا. بس آخری جملہ زدارو، حسنین کو کیسے سنبھالوں. ایک مرتبہ اسما تڑپ کے کہتی ہے بیٹوں، ارے تم مسجد نبوی سے آ رہے ہو، اپنی ماں کے لیے دعا کر کے آ رہے ہو، ارے پہلے کھانا کھا لو پھر حجرے میں جانا. تاریخ کہتی ہے حسنین تڑپ کے کہتے ہیں اے اسما، ارے آپ نے دیکھا ہے کہ میں ماں کے بغیر کھانا کھا لوں. ارے حجرے میں گئے، کیا دیکھا؟ اماں اس دنیا میں نہیں. جزاکم الخیر الجزا. اماں اس دنیا میں نہیں، بچے تھے، رونے لگے، تڑپنے لگے. آخری جملہ، ایک مرتبہ حجرے سے نکلے اور دوڑتے ہوئے بابا علی کے پاس جاتے ہیں. ارے علی سمجھ گئے کہ بچے یتیم ہو گئے. ارے جیسے ہی حسنین پہنچے کہے بابا اماں اس دنیا میں نہیں رہی. علی تڑپ گئے. ایک مرتبہ رکیا، کہے بابا 2 انگلیوں سے باب خیبر کا در اکھاڑنا آسان مگر یتیم. جزاکم الخیر الجزا. بس زدارو آخری جملہ، یتیم کو سنبھالنا بڑا سخت. اللہ جانے علی کیسے خیمے میں آئے ہیں. جب آئے ہیں تو اللہ جانے شہزادی کا جنازہ کیسے اٹھا. میں کہوں گا کہ کم از کم شہزادی کا جنازہ اٹھ گیا. اے شہزادی کربلا میں آئیے، ارے آپ کا بیٹا ہے، جنازہ ہے، لاشا پامال ہونے والا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتمی حسین. حضرات، اب یہ نماز کا وقفہ ہے، مغربین کی نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، اور اس کے بعد 7 بجے شب میں 5ویں مجلس آج کے سلسلے کی منعقد ہوگی، جسے آفتاب شریعت قائد